آپ گنجے لوگوں کا سر جو ہے بالوں سے بھر دیتے ہیں. چاہیے نا, ہاں بال لگوانے ہیں نا. کیوں اترتے ہیں بڑی چھوٹی عمر میں یا بڑے ینگ بچوں کے ہیئر لاس کا بڑا ایشو ہے, اور ہیئر ٹرانسپلانٹ آپ کا باقیوں سے کیسے مختلف ہے؟ بالوں کی جڑنے کی بہت وجوہات ہیں. جینیٹک فیکٹرز بھی ہوتے ہیں, اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ فیملی میں, اور ایک مسکنسیپشن ادھر بھی ہے کہ فیملی کی وجہ صرف یہ نہیں ہوتی کہ والد کی سائے پہ یا ددیال میں گنجا پن ہے یا نہیں, بلکہ آپ کے ننیال میں بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے علاوہ جینیٹک فیکٹرز کے علاوہ آپ کی لائف سٹائل بھی اس پہ کافی افیکٹ کرتی ہے. اگر آپ کی انہیلتھی لائف سٹائل ہے, اگر آپ کو ڈیفیشنسیز ہیں, تو باڈی بالوں کو پرائیورٹائز نہیں کرے گی, بلکہ زیادہ وائٹل فنکشنز کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے. ٹھیک ہے. سو ہیئر لاس کی وجوہات بھی بہت ساری ہیں, جس طرح کے باقی مسائل کی ہوتی ہیں. جی, تو ہمارے پاس دونوں آپشنس ہیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ جی ڈگ ان نہیں کرنا, تو ہم میڈیکل ٹریٹمنٹ یا ہیئر ٹرانسپلانٹ بھی کر سکتے ہیں. اور اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ میری ہیئر لاس کی وجہ کیا ہے, تو وہ وی کین ڈگ ان ٹو دیٹ ود فنکشنل میڈیسن, اور ہم ان چیزوں کو جو ہے نا ریکٹیفائی کر سکتے ہیں. بالکل صحیح. بلکہ آپ یوں کہہ سکتے, جو میرے اپنے بال ہیں, ہمارے فیملی میں ددیال میں گنجا پن بہت زیادہ ہے, اور یہ میرے بھی سارے ٹرانسپلانٹڈ بال ہیں, ورنہ میں بھی بالکل فارغ ہوتا. ہماری پرائورٹی ہے میڈیکل سیفٹی. ظاہر ہے جو ہمارے پروسیجرس ہیں میڈیکل سیفٹی کے, وہ فالو کرنے ہیں. اسٹیرلائزیشن, ہائیجین وغیرہ آ گیا. پیشنٹ کو جو انفارمیشن دی جاتی ہے وہ بھی ایکوریٹ ہونی چاہیے. اس کے علاوہ جو سرجری اٹ سیلف ہے, اس پہ ہماری نیچرلنس جو ہیں, جس سے مجھے لوگ پہچانتے ہیں, یا وہ ہے ہماری نیچرلنس, یعنی کہ جو بال لگائے جائیں یہ نہ نظر آئے کہ یہ بال لگائے ہوئے ہیں, بلکہ بالکل نیچرل دکھیں. اور اسی وجہ سے ہمارے کورونا سے پہلے 99% پیشنٹس باہر سے آتے تھے. تو ہمارا فوکس اس میں یہ ہے کہ اٹ شوڈ بی دا رائٹ کوالٹی, نو کمپرومائزز. ہیئر ٹرانسپلانٹ میں ناٹنگہم میں بھی کرتا ہوں, اینڈ اگین اٹس دا سیم اسٹینڈرڈ ویدر یو گو ٹو ناٹنگہم اور یورپ یا کہیں پہ. ڈاکٹر صاحب, آخر میں وائٹامن ڈی کے حوالے سے آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ لوگ ہیئر لاس کا علاج بتا دیتے ہیں کہ آپ وائٹامن ڈی کا کوئی سا بھی سپلیمنٹ لینا شروع کر دیں, تو کیا اپنے طور پہ کوئی بھی پیشنٹ وائٹامن ڈی کا جتنا مرضی سپلیمنٹ یوز کر سکتا ہے؟ وائٹامن ڈی ایک ایسی چیز ہے میرے خیال میں, اگر یہ کہیں کہ 80-90% پاکستان کی عوام وہ وائٹامن ڈی ڈیفیشن ہے, تو وہ غلط نہیں ہوگا. مگر یہ ہے کہ ہمیں وائٹامن ڈی صرف ہڈیوں کے لیے نہیں چاہیے, بونز کے لیے نہیں چاہیے, بون ہیلتھ کے لیے نہیں چاہیے, بلکہ ہمارے امیون سسٹم کے لیے بہت ہی ضروری ہے. ٹھیک ہے. اور شاید ہی کوئی سیل ہوں گے ہمارے باڈی میں جن میں وائٹامن ڈی ریسیپٹرز نہ ہوں. ٹھیک ہے. وائٹامن ڈی کی مقدار زیادہ ہونی چاہیے, ہمیں زیادہ لینی چاہیے. میں موسٹلی 10,000 یونٹس ڈیلی لیتا ہوں. اور جب آپ وائٹامن ڈی لیتے ہیں تو آپ کا میگنیشیم لیول لو ہوتا ہے, تو ضروری ہے کہ وائٹامن ڈی کے ساتھ ساتھ آپ اپنے میگنیشیم کو بھی واچ کریں, اور میگنیشیم سپلیمنٹیشن بھی لیں. اس کے ساتھ ساتھ جب آپ وائٹامن ڈی لیتے ہیں تو آپ کا کیلشیم لیول بڑھ سکتا ہے, اور کیلشیم لیول اگر زیادہ بڑھ جائے تو اس کا ایک اپنا علیحدہ ایک ایشو بنتا ہے. تو وائٹامن K2 MK7 وہ بھی وائٹامن ڈی کے ساتھ ساتھ لینا ضروری ہے, بہت ہی ضروری ہے. اور یہ کیلشیم ڈپازٹ کی جو بات کی ہے خواتین و حضرات, میں بتاتی چلوں کہ عام طور پہ جو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے نا, وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کی اس کی ایک بڑی وجہ ڈاکٹر صاحب بہتر بتا سکتے ہیں کہ آپ کے ہارٹ میں ڈپازٹ ہو جاتا ہے کیلشیم, ایسا ہی ہے؟ جی, جب آپ وائٹامن ڈی ایکچوئل ڈوسز جو لینی چاہیے اس میں لیتے ہیں, تو آپ کا کیلشیم جب بڑھتا ہے تو وہ سافٹ ٹیشوز میں ڈپازٹ ہو سکتا ہے. اس طرح آپ کے کورونری آرٹریز میں بھی ہو سکتا ہے, اور کیلسیفیکیشن شروع ہو سکتی ہے. تو اس سے اوائڈ کرنے کے لیے وائٹامن K2 MK7 نہایت ضروری ہے. جی بالکل. تو ایسا نہیں ہے کہ آپ وائٹامن ڈی صرف لے لیں. میں کئی دفعہ دیکھتا ہوں کہ پیشنٹس 2 لاکھ یونٹس ویکلی لے رہے ہیں, یا ایوری سیکنڈ ویک لیتے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ وہ ڈیلی بیسس پہ لینی چاہیے, مگر اتنے ہائی اماؤنٹ میں جب آپ لیتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ وائٹامن K2 از ویری امپورٹنٹ. بہت شکریہ. امید ہے کہ آپ کو آج کے پروگرام سے فائدہ حاصل ہوا ہوگا. اگر آپ کے گھر میں کسی کو بھی گھٹنوں کی تکلیف کی شکایت ہے, یا ڈائبٹیز کا مسئلہ ہے, شوگر کا مسئلہ ہے, یا خدا نخواستہ کسی کو بے اولادی کا بھی مسئلہ ہے, تو آپ ان تمام مسائل کے لیے ڈاکٹر صاحب سے 100% رجوع کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ, جزاک اللہ. اب انشاءاللہ جو شخص بھی آپ سے اللہ کرے علاج کروائے, وہ مجھے لگتا ہے کہ اس صدقہ جاریہ میں ایک چھوٹا سا کنٹریبیوشن جو ہے وہ آج سے ہم نے اس سلسلے کا آغاز کر دیا. ناظرین, اس ویڈیو کو ہر جگہ پھیلائیں. جو لوگ بھی مذکورہ بالا مسائل کا شکار ہیں,
انشاءاللہ جب ان کا مسئلہ حل ہوگا تو مجھے اور آپ کو بھی ثواب ملے گا انشاءاللہ صدقہ جاریہ کی وجہ سے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر تھینک صاحب. یو. پاکستان زندہ باد.